السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ما یستحب علیہ الافطار، یہ باب ہے ان آثار و روایات کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ کون سی چیزوں پر افطار مستحب ہے۔ ما یستحب علیہ الافطار، کن چیزوں پر افطار مستحب ہے۔ اس باب کے تحت امام ترمذی جو حدیث ذکر کریں گے اس میں صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کی حقیقت وجوب کے لیے ہے کہ صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی اس کے وجوب کے خلاف دلیل قائم نہ ہو، اور اگر دلیل اور قرینہ قائم ہو جائے کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے تو صیغہ امر وہاں پر دیگر معانی کے لیے بھی ہو جاتا ہے، استحباب کے لیے ہو جائے گا، اباحت کے لیے ہو جائے گا۔ کوئی دلیل چاہیے تو قرینہ بھی چاہیے، اگر قرینہ مل جائے کہ جس قرینے سے معلوم ہو کہ یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، تو ہمیں آج کی اس حدیث میں ایک تو یہ بات دیکھنا ہے کہ صیغہ امر استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں صیغہ امر ہے تو وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے، اس پر قرینہ کیا ہے؟ محض استحباب کے لیے۔ اسی لیے امام بخاری نے صیغہ امر بھی موجود ہے، اس کے باوجود امام ترمذی نے یہاں پر اس سے استدلال استحباب پر کیا ہے، اور باب باندھا باب ما جاء ما یستحب علیہ الافطار۔ ان باتوں کے سلسلے میں یہ باب ہے کہ جن چیزوں پر افطار کرنا مستحب ہے، تو باب بھی استحباب ہی کا باندھا ہے، حالانکہ حدیث میں صیغہ امر موجود ہے۔ استحباب کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہے، مستحب وہ نفل ہی ہوتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور کرنے کا حکم دیا ہو، تو اس کے کرنے سے ثواب تو ملے گا لیکن چھوڑنے سے عقاب نہیں ہوگا، اور وہ لائق سزاوار عقاب و عتاب نہیں ہوتا ہے مستحب کو چھوڑنے والا، حالانکہ سنت کو چھوڑنے کی عادت بنانے والا عتاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں مستحب ہوں گی، سنت نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ کیا ہے یہاں پر استحباب؟ یہاں پر استحباب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر وسعت ہو، استطاعت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور پر افطار کرے، کھجور کھائے، اور کھجور پر افطار نہیں کر سکے، اس کے پاس فراہم نہیں ہے، تو پانی سے افطار کرے، یہ مستحب ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ اسی حدیث کی تخریج جب دیگر ائمہ حدیث نے کی ہے تو اسی حدیث کی تخریج میں دیگر ائمہ حدیث نے سلاس کا بھی ذکر کیا ہے، لفظ سلاس کا،
یعنی سرکار نے فرمایا کہ افطار 3 کھجوروں پر کرے، سلاس کا ذکر، کوئی بات نہیں ہے اس سے. تو وجہ کیا ہے کہ کھجوروں سے افطار کرنا مستحب سرکار نے ارشاد فرمایا، مستحب قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ روزے کی حالت میں جسم میں کمزوری کچھ کم ہو جاتی، کمزوری ہو جاتی ہے، طاقت کچھ کم ہو جاتی ہے، انرجی جاتی ہے. اور کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر غذائیت تقریباً سبھی پھلوں سے زیادہ ہے. تو ایک مسلمان کو قوت فراہم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال پر ابھارا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنی صحت بھی برقرار رکھنا چاہیے. صحت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحت کے بغیر تو کوئی بھی دینی کام بھی نہیں کر سکتا. اس لیے حدیث پاک میں بھی افطار جس سے روزہ رکھنے سے اگر کمزوری بھی ہوتی ہے تو حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کھجور سے افطار کرے تاکہ اسے بھرپور غذائیت حاصل ہو اور کمزوری کا احساس نہ ہو. اور اپنی اس بات کی تائید میں وہ آیت کریمہ بھی پیش کر سکتا ہوں. عورت ایام ولادت میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ عورت کو دیگر تکلیفیں، پریشانیاں، یہ سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جسم کا کتنا بلڈ نکل جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، تو عورت کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ظاہر بات ہے یہ فطری چیزیں ہیں کہ جسم میں کمزوری ہوگی. تو حضرت مریم کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا، قرآن پاک میں ہے کہ کیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. یہی ہے نا کہ کھجور کی شاخ پکڑ کر اپنی طرف کھینچو، ہلاؤ، وہ تم پر تر و تازہ کھجوریں گرائی. اس سے یہی تو بتایا گیا کہ کھجوروں کا استعمال کرو. تو ایسی کمزوری کے وقت میں، ایسی پریشانی کے وقت میں عورت کو کھجوریں کھلانے کا حکم ہوا. اس سے معلوم ہوا نا، کتاب الاطعمہ میں جائیے آپ، امام ترمذی نے بھی کتاب الاطعمہ کا ذکر کیا ہے. آگے کتاب الاطعمہ والاشربہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی بھی شخص پتلا ہے، دبلا ہے، تو غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، آپ نے حکم دیا کہ کھیرا یا ککڑی کا ذکر ہے، ککڑی اور کھجور کا استعمال کیا جائے. تو ہمارے حکیموں نے اس حدیث پاک سے استدلال اس بات پر کیا کہ ککڑی اور کھجور کا استعمال ساتھ میں اگر کیا جائے تو جسم کے اندر خون بھی تیزی سے بنتا ہے. سمجھے نہیں؟ اور اس کا تجربہ 1-2 جگہ پر میں نے بھی کیا ہے، اور الحمدللہ خون کی کمی تھی تو وہ خون کی کمی تقریباً 15 سے 20 دن میں پوری ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ کمی ختم ہو گئی. تو احادیث نبویہ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اپنا علاج کرنا چاہیے. بہرحال کھجور کی فضیلت پر میں گفتگو کر رہا تھا کہ کھجور کے کھانے کا سرکار نے حکم دیا کیونکہ اس میں غذائیت سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد آدمی پیاسا ہے، رمضان کا معنی ہی بھوننا ہے. کیا ہے؟ رمضان کی گرمی بالخصوص یہاں تو بھون دیتی ہے. مئی جون میں اگر روزے پڑ جائیں تو آپ تو خاص کر یو پی کا حال تو جانتے ہی ہیں.
اکبر نے کہا تھا اکبر کے بدن پہ پڑ جائیں چھالے، اگر کوئی کہہ دے مئی جون جولائی یعنی مئی جون جولائی سنتے ہی بدن پہ چھالے پڑ جائیں، یہ حال ہے۔ اس نے گرمی کی شدت کو بتایا ہے۔ تو اب رمضان کا لغوی معنی بھی بیٹا بھوننا ہے، تپانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھے گا چاہے ٹھنڈک کے دنوں میں ہی کیوں نہ رکھے، لیکن خشکی تو کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہے، اور گرمی کے دنوں میں یقینی طور پر، ٹھیک ہے۔ تو ایسے تپش اور ایسے تپا ہوا آدمی، اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہو۔ تو پہلے غذائیت کے پیش نظر کھجور کو مقدم کیا گیا، اگر نہ ہو تو سرکار نے فرمایا کہ پھر پانی سے افطار کرتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ظاہر بات ہے پانی اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے پانی سے افطار کرے۔ اب اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی کھائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے صرف۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے کھجور نہ کھا کے کسی اور سے افطار کر لیا تو گنہگار ہو جائے گا، گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں، ترجمہ لگاتے ہیں تھوڑا، باب ما جاء ما یستحب علیہ الافطار، یہ باب ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ جو روایتیں اس کے بارے میں آئی ہیں کہ کون سی چیزوں سے افطار مستحب ہے۔ حدثنا محمد بن عمر ابن علی المقدمی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عمر ابن علی مقدمی نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا سعید ابن عامر، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عامر نے، انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز ابن صہیب، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز ابن صہیب سے، عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد تمرا فلیفطر علیہ، اور بعض روایت میں من وجد ثلاث تمرات فلیفطر علیہا، کہ جس نے من وجد تمرن ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ہے ہی نہیں فراہم تو وہ بھی اسی سے کرے، اس کے لیے بھی وہی مستحب ہے، ایسا نہیں ہے۔ من وجد تمرن فلیفطر علیہ، جو کھجور پائے، جس کو کھجور دستیاب ہو تو کھجور پر افطار کرے۔ ومن لا فلیفطر علی ماء، اور جو کھجور نہ پائے تو وہ پانی پر افطار کرے۔ فإن الماء طہور، کیونکہ پانی طہور مبالغے کا صیغہ ہے، صرف پاک ہونا نہیں سمجھا جائے گا، اس سے پاک کرنا بھی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ مبالغہ ہے اس میں۔ فإن الماء طہور، فإن ماءه طہور والمیتۃ حل، یا المیتۃ حل وماؤہ طہور، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری حدیث میں ہے۔ تو طہور وہاں پر لفظ ہے، وہاں پر تو صراحت ہے کہ بے معنی مطہر ہے نا، کہ سمندر کا پانی طاہر تو ہے ہی، مطہر بھی ہے، اس سے وضو بھی کرو، اسے پیو بھی، اگر مطلب پینے کے لائق ہو تو طہور مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے مطہر کے معنی میں پاک، اور مطہر کے لیے طاہر ہونا تو لازم ہے، ٹھیک ہے۔ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، تو چاہیے کہ پانی پر افطار کرے۔ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ، کیونکہ پانی تو مطہر ہے۔ اب جب مطہر کے معنی میں لیا تو اب اس سے ایک فائدہ اور معلوم ہوا، کیا کہ پانی جب مطہر ہے تو اس کا مطلب پانی پئیں گے تو اندرونی طور پر وہ پانی جیسے کہ ظاہری بدن کی تطہیر کرتا ہے، جب اندر جائے گا تو اندر بہت سارے آثام، بہت سارے عصیان کے آلام، ان کو بھی وہ دھوئے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے پانی پر بھی افطار کیا جائے تو یہ مستحب ہے۔ میں نے ایک بات ذکر کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ حکم استحبابی ہے، لیکن اگرچہ امر کا صیغہ ہے فلیفطر، صیغہ امر ہے نا، اور احناف کے نزدیک بالخصوص
امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو، اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. دلیل خلاف پر قائم ہے تو جس پر دلیل قائم ہے وہ مراد لے لیا جائے گا. میں نے یہ بات پہلے ہی بتائی کہ سنت تو ہے نہیں ہے، ورنہ تو لوگ اس کے ترک کرنے کی بنا پر تو گنہگار ہو جائیں گے، اس لیے سنت تو قرار نہیں دیا جا سکتا اسے. ٹھیک ہے. اب استحباب کی صورت بچی کہ استحباب پر محمول کریں گے، وجوب پر محمول نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وجوب کے لیے اگر امر ہوتا تو یہ اختیار نہیں ہوتا. کیا کہ چاہیے تو کھجور پر افطار کرے اور نہ ملے تو پانی پر افطار کرے، یہ اختیار نہیں دیا جاتا. یہ اختیار دینا اباحت کی دلیل ہے. کیا ہے کہ چاہے اس کو اختیار کر لے، چاہے اسے اختیار کر لے. اگر یہ حاصل ہے تو اس پہ افطار کرے، وہ حاصل ہے تو اس پہ افطار کر لے. تو یہ اختیار دینا دلیل ہے اس بات کی کہ وجوب کے لیے نہیں. کس کے لیے نہیں ہے؟ وجوب کے لیے نہیں ہے. اب جب وجوب کے لیے نہیں ہے تو ہم نے سنت کا ہم نے پہلے بتایا، اس لیے استحباب پر ہی اس کو محمول کیا جائے گا. اس لیے امام ترمذی نے یہاں پر ما یستحب کے ذریعے سے ہی عنوان باب رکھا. وفی الباب عن سلمان ابن عامر، اس باب میں سلمان ابن عامر سے بھی روایت ہے. قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی ابو عیسیٰ کہتے ہیں حدیث انس لا نعلم. دیکھیے ماقبل میں حدیث انس ہی تو ہے، عن انس ابن مالک قال. اب انس ابن مالک سے پہلے راوی کون کون ہے وہ دیکھ لیجئے گا ایک نظر. سعید ابن عامر ہے، شعبہ ہے، عبد العزیز ابن صہیب ہے، یہ ہے نا. اب دیکھیے آگے کی گفتگو. فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا حدیث انس لا نعلم احدا رواہ عن شعبہ. حضرت انس کی جو یہ حدیث ماقبل میں گزری، ہم نہیں جانتے ہیں کسی بھی محدث کو یا کسی راوی کو رواہ عن شعبہ کہ اس حدیث کی روایت کسی نے شعبہ سے کی ہو. دیکھو ماقبل کی سند میں شعبہ ہے نا. سعید ابن عامر نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، تو یہاں پر سعید ابن عامر کے علاوہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ کسی اور راوی نے روایت ہی نہیں کیا. اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں امام ترمذی؟ کہ سعید ابن عامر جو ہے اس حدیث کی روایت کرنے میں شعبہ سے منفرد ہے. یہی بتانا چاہتے ہیں نا کہ ان کے علاوہ کوئی راوی نہیں ہے. اور جہاں پر راوی ایک ہو جائے اسی کو فرد کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں. اب دیکھیے آگے دیکھیے. قال ابو عیسیٰ، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے کہا حدیث انس لا نعلم احدا رواہ عن شعبہ. انس کی حدیث کو ہم کسی کو نہیں، انس کی حدیث سے ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اس حدیث کی روایت کی ہو شعبہ سے، مثل ھذا، اس طرح سے جو ماقبل میں الفاظ گزرے. غیر سعید ابن عامر، سوائے سعید ابن عامر. سعید ابن عامر ہی کی صرف ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے روایت کی شعبہ سے اس طرح. وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظ. کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظ. یہ حدیث غیر محفوظ ہے. آپ نے ہو سکتا ہے پڑھا ہو، ایک ہوتی ہے حدیث شاذ اور ایک ہوتی ہے حدیث محفوظ. حدیث محفوظ شاذ کے مقابل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حدیث محفوظ شاذ کے مقابل ہوتی ہے. شاذ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک ثقہ راوی اوثق راوی کی مخالفت کرے. کس کی؟ اپنے سے زیادہ مضبوط تام الضبط ثقہ راوی کی اگر کوئی راوی مخالفت کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ محفوظ. محفوظ یہ ہوتا ہے کہ ایک اوثق یعنی زیادہ اعتماد و ثقہ راوی، جو جس پر زیادہ اعتماد کیا جائے، اصحاب جرح و تعدیل نے جس کو اوثق قرار دیا ہو، ایک اوثق راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے. الٹا ہوا، اوثق راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اسے کہتے ہیں محفوظ.
اور ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کرے اسے کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر امام ترمذی کہتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظ، یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ تو غیر محفوظ کا مطلب محفوظ ہونے کی نفی کی، تو کس کی طرف اشارہ ہوا؟ شاذ کی طرف۔ زیادہ تر تو محدثین شاذ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی محدثین غیر محفوظ کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور غیر محفوظ کا استعمال کم ہی کیا ہے۔ امام بخاری کو اگر پڑھیں گے تو پوری صحیح بخاری میں امام بخاری نے صرف ایک جگہ لفظ غیر محفوظ کا استعمال کیا ہے، ایک جگہ پر۔ امام مسلم نے 5 جگہ پر لفظ غیر محفوظ کا استعمال کیا، جبکہ امام ترمذی نے اپنی اس سنن ترمذی میں 29 جگہ پر لفظ غیر محفوظ کا استعمال کیا ہے۔ لیکن غیر محفوظ کا معنی وہی ہوتا ہے شاذ کا، اشارہ ہوتا ہے شذوذ کی طرف، سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، اور یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ جب غیر محفوظ ہے، میں نے غیر محفوظ یعنی شاذ حدیث کا حکم اس سے پہلے بتایا کہ ثقہ راوی کی اگر مخالفت ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگی۔ جب قبول نہیں ہوگی، اب استحباب کا باب تو باندھا امام ترمذی نے، تو اب کوئی نہ کوئی حدیث اس سے مضبوط لے کر آنا چاہیے، اس لیے امام ترمذی اب اس کے بعد ایک ایسی حدیث، مطلب اسی معنی میں حدیث ذکر کرے، حدیث یہی ہے لیکن سند بدل کے پیش کر رہے ہیں جس میں ثقہ کی مخالفت نہ ہو۔ محفوظ وہ تو مقبول ہوتی ہے، محفوظ تو مقبول ہوگی ہی، غیر محفوظ مقبول نہیں ہوگی، وہ شاذ ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظ، یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ عبد العزیز ابن صہیب، سند میں آئے تھے عبد العزیز ابن صہیب، انہی کی وجہ سے یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کی اصل ہمیں نہیں ملتی، ہم اس حدیث کی اصل نہیں جانتے، عبد العزیز ابن صہیب کی حدیث سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی یا یہ کہہ لو عبد العزیز ابن صہیب کی حدیث سے اس کے لیے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی اس سے ثابت نہیں ہے۔ کیسے؟ یعنی عبد العزیز ابن صہیب عن انس، اور اس روایت میں یہی تو ہے نا، دیکھو عبد العزیز ابن صہیب عن انس ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے۔ وقد روى اصحاب شعبہ، اب دیکھیے آپ غور کریے، امام شعبہ یہاں پر روایت کر رہے ہیں، عامر حدثنا سعید بن عامر حدثنا شعبہ، تو ظاہر بات ہے حضرت شعبہ سے پہلے کے جو ہیں وہ امام شعبہ کے راوی وہ ہوں گے، شاگرد ہوں گے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ سے شعبہ سے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہی حدیث امام شعبہ سے ان کے بہت سارے شاگردوں نے روایت کی ہے۔ اب ایسی حدیث کی ایسی سند کی ضرورت ہے، حدیث چاہے یہی ہو لیکن سند ایسی ضرورت ہے جس میں صہیب کیا عبد العزیز ابن صہیب نہ ہو، وہی کہہ رہے ہیں۔ قد روى اصحاب شعبہ هذا الحدیث عن عاصم الاحول، امام شعبہ کے ساتھیوں نے، شاگردوں نے، اصحاب جب بولتے ہیں محدثین تو اس سے مراد شاگرد ہوتے ہیں، روایت کرنے والے، استاد سے سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ شعبہ کے اصحاب یعنی شاگردوں نے اس حدیث کی روایت ایک دوسرے طریق سے کی ہے۔ کیا ہے دوسرا طریق؟ عن عاصم الاحول عن حفصہ ابنت سیرین عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کی وجہ سے شذوذ آیا وہ اس سند میں نہیں ہے نا۔ فرماتے اس طرح سے بھی روایت کی ہے اس کی۔ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سعید ابن عامر، اور یہ حدیث راجح ہے سعید ابن عامر کی حدیث ہے۔ سعید ابن عامر یہیں پر دیکھیے، سعید ابن عامر حدثنا شعبہ عن عبد العزیز، یہ والی اس والی سند سے جو حدیث ہے اس کے مقابل یہ کیا ہے؟ راجح ہے، مضبوط ہے۔ وَهَكَذَا رَوَوْا عَنْ شُعْبَةٍ، ایسے ہی اس حدیث کی روایت انہی نے، کنہوں نے؟ اصحاب شعبہ نے، اس طریقے پر بھی کیے۔ کیا؟ عن شعبۃ عن عاصم عن حفصۃ ابنت سیرین عن سلمان ابن عامر
اس طریقے سے کی ہے ان سلمان ابن عامر کے بعد فوراً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ولم یذکر فیہ شعبۃ عن الرباب. اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ جو سند ہم نے ذکر کی ہے اس میں ایک اسی سند میں رباب کا بھی ذکر آتا ہے. ایک صاحبہ ہیں، صحابیہ ہیں، ام رائح، کیا ہے ان کی کنیت؟ ان کا نام ہے رباب. ان کا بھی اس سند میں ذکر آتا ہے. لیکن جب اس طریقے سے امام شعبہ کے شاگردوں نے اس کی سند ذکر کی تو امام شعبہ سے جب روایت کی تو اس میں ان روایتوں میں یہ ہے کہ لم یذکر فیہ شعبۃ عن الرباب. ان سندوں میں یہ ہے کہ شعبہ نے عن الرباب کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ کس کا ذکر کیا؟ عن شعبہ عن عاصم عن حفصہ ابنت سیرین عن سلمان ابن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رباب کا ذکر نہیں آیا. تو شعبہ نے یہاں پر عن الرباب کا ذکر نہیں کیا، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ عن الرباب کا ذکر ہونا چاہیے. کیوں؟ اب ہونا چاہیے، دوسری سندوں سے ہی ملتا ہے تو ہونا چاہیے، تو وہ سندیں بھی ذکر کریں گے امام ترمذی جس میں ان کا ذکر ہے. فرماتے ہیں وہ صحیح وہ ہے ما روا سفیان الثوری و ابن عینہ وغیر واحد عن عاصم الاحول. صحیح وہ ہے جس کی روایت امام سفیان ثوری نے اور ابن عینہ نے وغیر واحد اور ان کے علاوہ کئی حضرات نے روایت کی ہے عن عاصم الاحول عن حفصہ بنت سیرین عن الرباب عن سلمان ابن عامر. تو سلمان ابن عامر سے پہلے الرباب کا ذکر ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہی سند صحیح ہے. تو رباب کا ذکر آیا یہاں پر، اب پورا ذکر کریں گے. عن سلمان ابن عامر عن الرباب عن سلمان ابن عامر، یہ ہوگا. تو سلمان ابن عامر سے رباب نے روایت کی، و ابن عون، اور کس سے روایت کی رباب نے؟ ابن عون سے. یقول، اب آگے فرماتے ہیں یقول عن ام رائح. ابن عون کہتے ہیں، اب وہ روایت جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عن ام رائح. ام رائح کا ذکر کرتے ہیں. اصل میں امام ترمذی یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ماقبل کی سند میں ہم نے بتایا سیدھے الرباب کا ذکر ہے، لیکن جب اسی کی روایت ابن عون نے کی تو انہوں نے رباب کا ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے ام رائح کا ذکر کیا ہے. تو پھر تو کسی سند میں ام رائح ہو گیا، کسی سند میں رباب ہو گیا. اعتبار کس کا کیا جائے؟ اور امام ترمذی ابھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سند جو ہے وہ صحیح ہے، کہہ چکے ہیں. تو یہاں پر ہی اختلاف ہو گیا سند میں. پھر تو امام ترمذی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف نہیں ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن عون نے جب روایت کی تو ام رائح کا ذکر کیا ہے، اور سلمان ابن عامر نے جب اسی کی روایت کی تو رباب کا ذکر کیا انہوں نے، اس میں رباب کا ذکر ہے. تو اس میں کوئی مخالفت کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ام رائح جو ہے وہ کنیت ہے رباب ہی کی، تو دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے روایت کی تو انہوں نے کہا ان ام رائح بنت سلیح ان سلمان ابن عامر، ایسے لفظ کہا، ان کی روایت میں یہ ہے. ابھی آگے فرماتے امام ترمذی والرباب ہی ام الرائح. رباب جو ہے، اس لیے دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے، اس لیے یہی سند کے ساتھ جو روایت ہے وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ما قبل کی سند میں یہ معلوم ہوا کہ عبدالعزیز ابن صہیب جو ہیں وہ ثقہ راوی کے خلاف روایت کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ سند سے ہٹے دوسری سند آئی ان کے بغیر تو امام ترمذی نے کہا یہ حدیث، یہ سند جو ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو محل ضعف جو تھا وہاں پر سند میں وہ عبدالعزیز ابن صہیب وہ تھے. اب آگے دیکھیے حدثنا، اب امام ترمذی وہی اسی پر روایت ذکر کریں گے کچھ مختلف سندوں کے ساتھ جس میں مضبوطی ہو. فرماتے حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع، ہم سے محمود ابن غیلان نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے. حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے. عن عاصم الاحول، وہ روایت کرتے ہیں عاصم احول سے. عاصم احول تک آگئی روایت سند ہے.
اب ہا جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے تحویل سند، یعنی ایک دوسری سند ذکر کر رہا ہے جو سند بھی عاصم احول تک پہنچے گی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وحدثنا حناد، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے. حدثنا ابو معاویہ، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے عن عاصم الاحول. سند دوسری ہو گئی، عاصم احول تک پہنچ گئی. ان عاصم الاحول. اب اس کے بعد دونوں سندوں سے آگے کے راوی ایک سے ہی ہیں. کیا؟ ان حفصہ بنت ابنت سیرین، وہ روایت کرتے ہیں حفصہ بنت سیرین سے. عن الرباب، وہ روایت کرتی ہیں عن سلمان ابن عامر الضبی، سلمان ابن عامر ضبی سے. وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری سند ذکر کی اب، اور اسی سند کے بارے میں کہا اب متعدد سندیں بھی ذکر کر دی، مطلب روایتیں بھی متعدد ذکر کر دی. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں قال، سرکار نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر. الفاظ دیکھیے بدل گئے. ماں قلب میں امام ترمذی نے یہی تو کہا کہ اس حدیث کی روایت کرنے والا ہم نے کوئی نہیں جانا، اسی جیسی حدیث کی روایت کرنے والا. اب مانن تو اگرچہ جو یہ والی جو حدیث ذکر کی ہے معنی میں تو اسی کے ہی ہے، لیکن الفاظ بدلے ہوئے. دیکھیے امام ترمذی نے کہا کہ ہم نے اس جیسی حدیث کسی اور کو روایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہاں پر بھی تو بات وہی ہے، تو معنی وہی ہے، الفاظ دیکھیے مگر بدلے ہوئے. فرماتے ہیں کہ قال، سرکار نے فرمایا اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی افطار کرے فلیفطر علی تمر، تو چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے. فإن لم یجد، تو اگر کھجور نہ پائے فلیفطر علی ماء، تو چاہیے کہ وہ پانی پر افطار کرے. فإنہ طہور، کیونکہ پانی، الفاظ بدل گئے ہیں اگرچہ معنی یہ کی ہے، اور یہ سند جو ہے قوی ہے. قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس میں شذوذ وغیرہ نہیں ہے. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی جعفر ابن سلیمان نے. عن ثابت، وہ روایت کرتے ہیں ثابت سے. عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے. روایت دیکھو سب انس ابن مالک ہی سے ہیں. قال، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات. میں نے ماں کو کہا کہ کسی میں ذکر ہے ثلاثہ تمراتن کا. اب یہاں پر معنی وہی ہے لیکن تھوڑا سا بدلاؤ ہوگا معنی میں. کہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر، افطار فرماتے تھے قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے. اب کون سی نماز پڑھنے سے پہلے؟ عشاء کی، مغرب کی نماز. مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے افطار کرتے تھے، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھتے تھے. یصلی علی رطبات، افطار کرتے تھے علی رطبات، رطبات ہے یہ لفظ، رطب کی جمع، اس تر کھجوروں پر، تازہ کھجوروں پر. فإن لم تکن رطبات، تو اگر تر اور تازہ کھجوریں نہیں ہوتی تھیں، فتمیرات، تو چند خشک کھجوروں پر، خشک کھجوریں کھاتے تھے. فإن لم تکن تمیرات، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں، حسا حسبات من ماء، حسا اے تجرع، گھونٹ لینا، گھونٹ گھونٹ پینا. حسا حسبات من ماء، تو سرکار پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے. بہرحال عنوان باب جو امام ترمذی نے باندھا اس سے حدیث کو مطابقت پورے طور سے ہے. قال ابو عیسیٰ، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، یعنی کسی ایک طریق سے تو یہ حسن ہے، کسی دوسرے طریق سے اس میں فردیت بھی آ گئی ہے. چلیے بس اتنا ہی رہنے.